السلام علیکم، میں ہوں مار عمران اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ جان شیر ہیں اور ہم بات کریں گے ڈکی بھائی کے 100 دن اور کی خاموشی پر، اور خاموشی توڑنے کے بعد جو انہوں نے کل ولاگ کیا، اور اس ولاگ میں بگ برادر کی بار بار بات ہوئی، این سی سی آئی اے کس طرح ورکنگ کرتا ہے، کس طرح سے پیسے بٹورے گئے، اور اس طرح پورے ملک میں جو حالات و واقعات ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جان شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جان شیر سے ہم جانیں گے کیا سمجھتے ہیں کل کا جو ڈکی بھائی کا ولاگ تھا، اس میں جو دو اس کے پارٹ تھے، ایک پارٹ بگ بردر پہ تھا اور ایک سسٹم پہ تھا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دکھ اس بات کا ہے، میں نے وہ سنا پورے پاکستان میں جو ہیں وہ تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں، اس پر بولا بھی جا رہا ہے، لیکن جو بات میں نے وہاں پر ایک بات جو مجھے کافی تکلیف دہ تھی میرے لیے، اگر وہ سچ ہے بات، تو جب سرفراز چودھری جو ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر تھے یا ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے این سی سی آئی اے کے، انہوں نے جب ان کی مسز سے کہا کہ میں ہی جج ہوں یہاں پہ، میں ہی وکیل ہوں، فیصلہ بھی میں نے کرنا ہے، سب کچھ میں نے کرنا ہے، اور موبائل سے انہوں نے ججز کے نمبر لسٹ دکھائی، یہ دیکھیں ایک کاغذ آپ لے آئی ہیں، میں ایک 5 روپے کا کاغذ اٹھاؤں گا اور اس پہ نئی ایف آئی آر آپ کے خلاف درج کروں گا اور آپ کو اندر کر دوں گا کہ اگر مجھے پیسے نہ ملے تو آپ نے پیسے نہ دیے۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے سسٹم کا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ڈکی بھائی نے بتائی ہیں، اگر یہ سچ ہیں باتیں تو یقین کریں پورے پاکستان میں جتنا اب یہ ویلاگ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لوگوں کا سسٹم پہ پہلے بھی اعتبار کم تھا، اب بالکل ختم ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ اذیت دینا کسی کو۔ ٹھیک ہے، کسی سے کرائم ہو گیا ہے، آپ ٹرانسپیرنٹلی اس کی جو ہے شفاف طریقے سے ایف آئی آر دیں، اس کی تحقیقات کریں۔ اچھا، آپ جو بات، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب جو سرفراز صاحب ہیں ان پہ ایلیگیشن ثابت ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت اپنے عہدے سے بھی برخاست کر دیے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ظلم ہوا اس کے خلاف اس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے آواز اٹھائی اور جو لوگ تھے وہ انجام کو پہنچے، کیا سمجھتے ہیں کیا جو لوگ آواز نہیں اٹھاتے وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے سسٹم میں؟ اچھا، اس میں عمران میں بتاؤں، آواز اس نے اٹھائی ہے، وہ اس وقت معطل ہیں، انہیں وہ ہو گیا نوکری سے ڈسمس فرام سروس بھی ڈسمس فرام سروس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسے کئی واقعات انفارچونیٹلی ہوئے ہیں جو رپورٹ بھی ہوئے ہیں، آواز بھی اٹھائی گئی ہے، وقتی طور پر جو آفیسرز ہوتے ہیں، پولیس کے آفیسرز ہیں، چاہے ایف آئی اے کے آفیسرز لے لیں یا کسی بھی محکمے کے، تو وہ معطل ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سے بحال ہو کے اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کیس میں کیا ایک ایسے الگ سے تھا کہ یہ جو ہے اس کی آواز اوپر تک پہنچی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو وہ بگ برادر کا کہہ رہا تھا سب سے کردار جو ہے، اچھا ان بگ برادر جو ہے ان کو میں کہتا ہوں آپ پھر اگر یہ کر رہے ہیں تو ہاسپیٹلز بھی صحیح کر دیں پلیز، تو جو کرپشن محکموں میں ہیں، جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں ان کو بھی آ کر صحیح کر دیں، ہمارا انفراسٹرکچر بھی صحیح کر دیں، بگ برادر پلیز آئیں، ہمارے ہاسپیٹلز کی حالت دیکھیں، جہاں غریب رل جاتا ہے، تھانوں میں دیکھیں رل گیا ہے، کچہری میں رل گیا ہے غریب، تو بگ برادر آئیں اس کو بھی ٹھیک کر دیں۔ اس میں اسپیسیفک بات وہیں بگ برادر والی ہے، وہ پہنچ گئے، ان کی نظر پڑ گئی ڈکی بھائی پر، ڈکی بھائی باہر آ گئے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ چلو آؤٹ آف دی وے انہوں نے ان کی ہیلپ کر دی جو بھی بگ بردر تھے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، جنہوں نے ہمارے ہاسپٹلس ٹھیک کرنے ہیں، تو ہم ساری ہر طرف تو بگ بردر کو نہ دیکھیں، ہم ان سیاستدانوں کو دیکھیں جنہیں ہم ملک کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بناتے ہیں، جو پورا ایٹماسفیئر کے انفراسٹرکچر کے جو ہمارے مین اسٹیک ہولڈر ہیں، کیا ان پہ نہیں یہ ساری بات آتی؟ یہ پھر پورا آپ کو اپنا کرائٹیریا دیکھنا پڑے گا، جو آپ منتخب کرتے ہیں لوگوں کو، جو آتے ہیں باہر آگے نکل کر، وہ کون لوگ ہیں آپ دیکھ لیں۔ جس کو آپ ایم این اے ایم پی ایز ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ اپنے محلوں میں، گلیوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، قصبوں میں ان کی ریپیوٹ کیا ہے آپ دیکھیں، کوئی اچھی ریپیوٹ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ لوگ جب انہی کو آئیڈیالائز کر کے آگے لے آئیں گے، ایم این ایز بنائیں گے، ایم پی ایز بنائیں گے، نہ جن کو کوئی اویئرنیس ہے چیزوں کی بہتر، نہ وہ کسی براڈ اسپیکٹرم کے اوپر چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ جسٹ جو ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے چیزوں کو جو ہے استعمال کرتے ہیں سارا کام۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا، ووٹرز کو دیکھنا پڑے گا، لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ تو کس کو لے کر پچھلے 75 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ، لیکن یہ تو تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کو پتہ ہے ہمارے اس سسٹم کا، اور آپ نے جن لوگوں کا کہا سیاستدانوں کی بات، وہ کہتے ہیں جب تک ایف آئی آر نہ ہو تب تک سیاستدان ہی نہیں بنتا، یعنی ان کا کرائٹیریا تو یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مار، لیکن اب سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اداروں کی بات ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا سا میں آپ کی بات کو تھوڑا ہٹ کر ایک بات اور کر رہا ہوں جو اس وی لاگ میں آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ جب انہیں
لے کر FIA سائبر کرائم جو ہے ان کے سرفراز چودھری کے آفس میں آئے تو انہوں نے کال ملائی ایک بچے کو کہ دیکھو یہ ڈکی ہے. اس نے کہا جی یہ ڈکی ہے. پھر اس نے کہا اس کو گالیاں دو. بچہ گالیاں دے رہا تھا, پیچھے سے بندہ اسے مار رہا تھا. اگر یہ تمام واقعہ سچ ہے, یہاں سے آپ کیا کنکلوژن لوگے؟ کیا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ اس طرح کے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مین سیٹس کے اوپر, کیا اس طرح یہ ادارے چلیں گے؟ اس طرح لوگوں کا اعتماد ہوگا؟ یہ ڈکی بھائی ہے جس کے سبسکرائبر تھے ملینز میں, تو اس نے آ کر بات کی, باہر بات آئی, اس کی بات لوگوں نے سنی, لوگوں تک پہنچ گئی. اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جو رول جاتے ہوں گے. ڈکی بھائی سے زیادہ انہیں اذیت دی جاتی ہوگی. یہ تو کچھ بھی نہیں تھی جو ان کو پہنچتی ہوگی, ان کی آواز آج تک باہر نہیں نکل سکی. تو یہ اوور آل ایک اوور ہالنگ کرنی پڑے گی سسٹم کی, اداروں کی. دیکھنا پڑے گا جا کے کہاں کہاں ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب یہ کرے گا کون, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یقیناً آج کے اس ولاگ کا مقصد ہی یہی تھا کہ ڈکی بھائی کا تو بگ بردر تھا, جن لوگوں کے بگ بردر نہیں ہے وہ کہاں جائیں, اور جو ووٹرز ہیں, جو عام لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا, منتخب کیا, اور ان اداروں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا گیا, اگر وہ لوگ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کریں گے تو سارے ہی بگ بردر کی طرف دیکھیں گے, سارے ہی اس سسٹم سے نالا ہیں. اور کسی ایک دن کا وزیر اعظم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, جو ایک دن کا وزیر اعظم ایک انڈین مووی میں ہم نے دیکھا تھا, آیا تھا اور اس نے پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا. تو یہاں پہ میسج یہاں پہ یہی ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ سے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. ڈکی بھائی کی تو آواز جو ہے وہ اس نے اپنی ایک آواز بنائی تھی, وہ ایک سوشل میڈیا سٹار تھا جس کی آواز پہنچ گئی ہر گھر میں. لیکن بہت ڈکی بھائی ایسے ہیں جو روزانہ دفاتر میں, روزانہ تھانوں میں, روزانہ مختلف جو اس طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی آواز دب جاتی ہے اور وہ قبروں میں جا پڑتے ہیں. سوال یہی ہے کہ یہ سسٹم کون ٹھیک کرے گا. بہت شکریہ. ہمارے نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا.